اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی خطبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بسم اللہ کے بغیر قرآن پاک شروع نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا گیا مصر کے خزانے خالی ہو گئے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالی گئی تو وہ پلڑا جھک گیا۔ یوسف علیہ السلام کا پلڑا اونچا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا یوسف بسم اللہ میں تل گئے ہو؟ کہا بسم اللہ میں کیا، میں تو نقطے میں تل گیا۔ وہ نقطہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ میں بڑا ممنون مشکور ہوں رضا عباس نقوی صاحب کا کہ جنہوں نے پرویز مشرف کا، لوگ تو چڑھتے سر کے پجاری ہوتے ہیں، جب اقتدار میں ہو تو سب واہ واہ کرتے ہیں، جب اقتدار سے الگ ہو تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ دھوپ چھاؤں میں خزاں میں جو ساتھ رہے اسے ہی وفادار کہتے ہیں، اور جن کی وفاؤں کا سمبل مثال ہی غازی عباس علمدار ہوں، ان کے ماننے والا ہو پھر چھوڑ جائے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، جب تک وہ اقتدار میں تھے وہ دنیا کو موقع دکھاتے تھے۔ دہشت گردی کے کئی ان پہ حملے ہوئے، آدھی گاڑی اڑ گئی، گاڑی پہ حملے ہوئے، آدھی گاڑی رہ گئی، وہ بچ گئے۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ یہی آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ آپ کو بتاتا گیا۔ ہم گھرانے کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اس کی نہیں مانتے۔ رسول پاک کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مان رہے۔ اکیلے بھی رہ جو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمار یاسر سے، افضل غفاری سے، علی علیہ السلام ساری دنیا ایک بات طرف ہو، علی علیہ السلام تنہا بھی ہوں، تم ادھر جانا جدھر علی ہوں گے۔ ہجوم نہ دیکھنا، لوگوں کو نہ دیکھنا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ میں ادنان صاحب کے والد سید بشارت حسین صاحب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں۔ یہ مسافر خانہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج بیٹے نے تعمیر کر کے، میں تو سید رفیق صاحب ان کے دادا کو جانتا ہوں، صدارت کراتے تھے ہم، جس زمانے میں کوئی نہیں آتا تھا اس کو صدارت فرماتے تھے۔ صدارت کسی یوم الحسین کی، یعنی سید رفیق دنیا میں آ کے دنیا کو بتاتے تھے دنیا والوں یوم الحسین کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ جو مالک ہے یوم الدین، وہ دین کے دن کا مالک ہے، وہ دین ہی حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین است حسین، یعنی دین کا ترجمہ۔ اور دین ہمیں کس سے ملا؟ رسول پاک سے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قیامت تک کے لیے دین لینا ہے تو اس گھر سے لینا، یعنی وفاداری ہو تو اس گھر میں ساری دنیا چھوڑ جائے۔ میرے عزیز نے رضا عباس نقوی چیلم کیا پرویز مشرف صاحب کا، جب ان کے گھر کے لوگ حامی نے، جماعتوں کے عہدے لینے والے، بڑے بڑے سرمایہ دار ساتھ چلنے والے، وہ چھوڑ گئے۔ اس زمانے میں چہلم منایا تو پرویز مشرف صاحب، آج برسی منائی جا رہی ہے وہ پرویز مشرف صاحب۔ یہ وفاداری کیا کہ سمبل ہے۔ ہجوم نہ دیکھو، لوگ نہ دیکھو کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو کہ حق پہ کون ہے، کس کے ساتھ ہم نے وفاداری کرنی ہے۔ جو غازی شہنشاہ عباس علمدار کا ماننے والا ہو، لوگ تو بھول جاتے ہیں، قائد اعظم کو بھول جاتے ہیں، علامہ اقبال کو بھول جاتے ہیں۔ اس نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کہہ رہی ہے مسلمان سے تربت بطول کی، کہہ رہی ہے یہ تربت بطول کی، ناراض مسلمان سے ہے بیٹی رسول کی۔
وہ انہوں نے پہلے جا کے 1926-25 میں مسمار ہوئے، انہوں نے اس وقت بتایا کہ یہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ حضور کے تو گنبد خضرا کے لاٹیں لگی ہوئی، بوڑی مسجد نبوی ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں ہے، بی بی کا مزار مبارک دیکھو، یہ نہ دیکھو۔ اس وقت لوگ علامہ اقبال کو پہنچ جاتے ہیں، رضا عباس نقوی کہہ رہے تھے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی 11 ستمبر ان کی وفات کے دن مجلس پا کر کے زمانے کو بتا دوں گا، قائد اعظم کو تم بھول سکتے ہو، میں نہیں بھولنے والا۔ جس بات کو حق جانے، یہی مولا علی کا فرمان ہے، اگر تم حق پہ ہو، یہی کربلا والوں کو پیغام ہے، اگر تم حق پہ ہو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی، لوٹا دو اس پہ۔ شہزادہ علی اکبر بادشاہ نے بھی کہا تھا امام حسین علیہ السلام، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جب حق پہ ہیں تو پھر نقصان کیسا؟ یہ نفع ہی نفع ہے۔ تیر ہم پہ برس پڑے، تلواریں ہم پہ ٹوٹ جائیں، نیزے ہم پہ ٹوٹ جائیں، بالے ہم پہ ٹوٹ جائیں، یعنی شہید ہو کے بھی ہم فتح یاب ہیں۔ آج یزید مٹ گیا، کون نام لیوا اس کا؟ حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ حاجیوں کی تعداد بڑی سے بڑی 30 لاکھ ہوتی، یعنی جس سال سب سے زیادہ ہو، لوگ کہتے ہیں اخبارات سرخیاں ہوتی ہیں، فرزندہ نے توحید نے 30 لاکھ فرزندہ توحید نے فریضہ حج ادا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اغیار بتا رہے ہیں، بس اب بھی کا BBC لندن بتا رہے 9 کروڑ آدمی تھا کربلا، نجف سے لے کر کربلا تک دنیا کو بتا رہے تھے۔ آج یزید کا کوئی نام لیوا نہیں۔ پرویز مشرف کہاں ہیں وہ لٹکانے والے، کہاں ہیں وہ بار بار پھانسی دینے والے؟ وہ مٹ گئے۔ ان کے لیے رضا عباس نقوی آدمی بات کر رہے ہیں، زمانے کو بتا رہا ہے کہ پرویز مشرف بڑی قربانیاں دی، اپنی جان کی قربانی دینا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا۔ بڑے بڑے پہلوان دہشت گردوں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ علی والا ہی میدان میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب دہشت گرد فون کرتے تھے بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے تھے، میں آپ کی کھلی کچہری میں ہوں، ریاض بسرا زندہ تھا، میں آپ کی کھلی کچہری میں ہوں، آپ پہ اٹیک کر سکتا تھا، میں آپ سے مدد لے کے گیا، امداد لے کے گیا، میں اٹیک تمہیں۔ یہی بات ہے پرویز مشرف کو کہتے تھے، اپنی جان کی قربانی، گاڑیوں کی قربانی، CNC آگے پروٹوکول، پیچھے ساری ایجنسیاں ISI MI ساری ایجنسیاں پیچھے، اس کے باوجود وہ مکہ لہرا کے لوگ کہتے میں رہوں نہ رہوں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا رہوں۔ آج کی مجلس میں فضل عباس بخشی صاحب، کامران BA صاحب آئے ہوئے ہیں، علامہ علی ناصر تلہاڑا پڑھیں گے، وہ زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہم پرویز مشرف کے ساتھ بھی حسینیت کے ساتھ ہیں۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں کہ اقتدار کسی اور کا ہے، پکڑ کے ہمیں اندر دے دیں گے، یہ نہیں سوچنا، نفع نقصان نہیں سوچنا۔ وہ کل بھی زندہ باد تھے، ہم کل بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، آج بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ غلام رضا نقوی صاحب کے لیے علامہ منور عباس سلوی دونوں مرحوم ہو گئے۔ 18 سال جیل کاٹی غلام رضا نقوی نے، 5 سال جیل کاٹی منور عباس سلوی نے۔ رضا عباس نقوی نے ان کے لیے آواز اٹھائی، قاری اظہر علی بخاری مرحوم و مغفور نے ان کے لیے آواز اٹھائی، سیٹھ بشارت نے ان کے لیے آواز اٹھائی۔ آج بھی 27 سال ہو گئے ان کا بھانجا محمد علی فوجی جیل میں، 27 سال جیل میں ہونا۔ میں نے صبح سے تقریر کر رہا ہوں، ان کی کتاب بھی لہرا لہرا کے انہوں نے جو کتاب لکھی جیل سے، گل ہائے اسیری، بھائی اسیری میں بھی آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں، ہم تو مر کر بھی قبر میں بھی ذکر آل محمد کا کرتے ہیں، ہمیں کیا نفع نقصان، زندہ ہے تو ان کا ذکر کر رہے ہیں، جیل میں بھیجو تو ان کا ذکر کریں گے، قبر میں بھیجو تو لحاظ میں بھی ان کا ذکر کریں گے۔ یہ ذکر ہی ان کا ہے۔ 27 سال ان کو جیل میں ہو گئے، قید پوری کر چکے۔ میں ججوں کے سوالیہ نشان ہے ججوں پہ، بندہ جب قید کاٹتا ہے ویسے ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب عمر قید آپ نے دے دی تو ختم ہو گئی، پھر عمر قید کاٹ بھی لی انہوں نے، 2 سال سے جیل میں ہیں۔
کوئی عید کی چھٹیوں کی کہہ دی میں تو خود کی جیل کاٹی جالوں کی سال پورے جیل کاٹی کوڑے کھائے جرمانہ 10,000 روپیہ اس زمانے میں جب 500 روپے امام گل کی جگہ تھی بلیک میں 300 روپیہ صحیح جگہ کی قیمت ہی مر لے گی اس زمانے میں نے قید کاٹی لیکن جس کو حق جانا اس کو حق جانا اس وقت کا بھٹو حق پہ تھا آج تم کہہ رہے ہو جوڈیشل مرڈر تھا عدالتی قتل تھا بھٹو کا آج سارے جج کہہ رہے ہیں اور عدالتی قتل تھا پرویز مشرف کے متعلق بھی تم یہی کہو گے کہ وہ شہید تھا ہم جلا وطن رہا اس کے باوجود وہ زندہ تھے آج ان کی برسی کی میں داد دے رہا ہوں سب تمام دوستوں کو خراج تحسین پر رضا باز نقوی میزبان ہونا ان کا اس دور میں ان کو بیچا تھا جن کی حکومت ہے اس زمانے میں اس زمانے میں مشرف کی بات کرنا ان کی برسی منانا ان کو دفنانا ان کے چہلم کی بات کرنا ندیم عباس کاظمی صاحب رتیہ سیدت تشریف لائے لطیف رضا صاحب آئے ہیں میں سیٹھ عدنان صاحب کا فضل عباس بخشی صاحب کا جتنے بھی اکابرین انشاءاللہ شام تک آئیں گے میں سب کو شکر گزار ہوں میں میزبان کی حیثیت سے میرا بیٹا ہے وہ رضا عباس نقوی اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے جرأت کرتا ہے حق پہ اپنا بھی ہو تو اس کے ساتھ جڑ ظالم غیر بھی ہو تو اس کے خلاف بولو مظلوم غیر بھی ہو اس کا ساتھ دو ظالم اپنا بھی ہو اس کے ساتھ خلاف کھڑے ہو جاؤ یہ قیام کر رہا ہے میں فضل بخشی صاحب سے استغفار ہوں کہ آل محمد کی بارگاہ میں نذرانہ پیش فرمائیں ان کے بعد وہ کامران بیے صاحب پھر علی ناصر تلہاڑا صاحب